میں پشاور میں تھا نا, ایک بزرگ کی بات تھی, بڑا ایک پٹھان تھا, بڑا مجاہد تھا, رشیا کے دور میں بہت جہاد کیا اس نے, بڑے بوڑھے ہو گئے تھے, اب وہ 99-90 سال ان کی عمر. ہم کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں بیٹھا ہوا تھا, تو کسی کو ہو گیا, ٹاپک چھیڑ دیتے ہیں نا لوگ, آٹو پہ ہو گئے ہیں, اب جہاں میں بیٹھا ہوں خود ہی 4 شادیاں چھیڑ دیتے ہیں. تو وہ 90 سال یا 80 سال کے بزرگ تھے, ان سے کہنے لگے بھائی آپ بھی 4 شادیاں کر لو, یہ کر لو وغیرہ وغیرہ نا. میں چپ بیٹھا ہوا ہوں خود ہی. تو بزرگ نے ایک بڑی مزے کی بات کی, کیونکہ وہ افغان جو رشیا کے خلاف جہاد میں بہت لڑائی لڑی تھی اس نے. کہتا ہے مزہ صرف 2 چیزوں میں اللہ نے رکھا ہے, مزہ صرف 2 چیزوں میں. یہ میں بتا رہا ہوں, جب انسان کی فطرت ٹھیک ہو جائے تو کیا سوچ ہوتی ہے. کہتا ہے خدا کی راہ میں لڑنے میں, جب پتا ہو کہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کب مر سکتے ہیں, اس وقت یہ جذبہ نا انسان کو کہ یار میرا اللہ مجھے اس کنڈیشن میں دیکھ رہا ہے. اگر اللہ سے محبت ہوگی تو پھر یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی, محبت نہیں ہوگی پھر نہیں آئیں گی سمجھ میں. جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا میرے بھائی, دیکھو آپ کو کسی سے عشق ہو گیا اور آپ کو معشوقہ کا پتہ ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ میرے لیے کتنی ٹینشن اٹھاتا ہے, یہ میرے لیے کتنی ٹینشن, کیا یہ قربانی دے کے مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کی آپ کو جذب, آج کل تو معشوقہ کا جو ہوتا ہے نا جس سے, تو آپ کو پتا ہوتا ہے میری جیب میں پیسے ہوں گے تو یہ عشق پہ آگے پازیٹیو رپلائی آئے گا, پیسے نہیں ہیں تو کسی قسم کے کسی رپلائی کی آپ امیدیں مت رکھیں. لیکن ونس اپون اے ٹائم وہ یہ دیکھتی تھی معشوقہ کہ اس کو مجھ سے عشق کتنا ہے, میرے لیے قربانی کتنی دینے کے لیے تیار ہے, کیا میرے لیے پٹنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے, کیا خیال ہے بھائی. اب آپ اس کی گلی میں گئے, اس کے بھائیوں نے پبلک نے پکڑ کے آپ کو کوٹنا شروع کر دیا, آپ کو ایک ایک چانٹے پہ طبیعت سے تکلیف ہوگی, کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ میں پٹ تو رہا ہوں, جس کے لیے پٹ رہا ہوں اس کو پتا نہیں ہے. تو ایک ایک چانٹا مس کال لگے گا آپ کو کہ ساری قربانی کیا ہو رہی ہے بھائی, یہ ضائع جا رہی ہے. بعد میں اس کو فون کر کے سمجھانا پڑے گا تمہارے بھائی نے اتنے تھپڑ مارے پھر بھی میں گلی چھوڑ کے نہیں گیا, پھر بھی میں گھنٹی پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا رہا. لیکن ظاہر ہے بتانے میں وہ تو نہیں پتا چلے گا نا, اس کو وہ جذبات تھوڑی بنیں گے. ارے کوئی آپ کو آ کے بتاتا ہے ایکسیڈنٹ ہوا اور بندہ یوں ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے, آپ کے وہ جذبات نہیں بنیں گے. وہی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھو گے عجیب جذبات بن جائیں گے. تو آپ کو ایک ایک چانٹا مشکل لگے گا, یار جس کے لیے پٹ رہے ہیں وہ تو دیکھ رہا نہیں, لہذا یہ پٹائی برائے پٹائی ہی ہے, اس کے کوئی بینیفٹس نہیں. لیکن کوئی آپ کے کان میں آ کے بتا دے تیری محبوبہ کھڑکی سے جھانک رہی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے, تو خدا کی قسم آپ کا دل چاہے گا طبیعت سے پٹوں, کیا ہو جائے, بس ہاتھ پاؤں نہ ٹوٹیں, کیونکہ لنگڑوں کو کے لیے ہاتھ ہی پاؤں ٹوٹ گئے پھر مسئلہ ہو جائے گا نا. پھر آپ چاہو گے یار مار کھا لو, کیونکہ جتنی مار پٹے گی محبوبہ کے دل میں محبت کے جذبات اتنے زیادہ بھڑکیں گے. تو یہ دنیا مردار کی محبت کا جب یہ حال ہے, تو جو اللہ شکور ہے, جو قدردان ہے, جو تھوڑے پہ بہت زیادہ دیتا ہے, اس کے لیے جب بھوک پیاس برداشت ہوگی یا اس کی راہ میں لڑا جائے گا اور پتا ہے کہ بھائی ٹانگ بھی ٹوٹ سکتی ہے, گرفتار بھی ہو سکتا ہوں, نابینا بھی ہو سکتا ہوں, جسم کے ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں, اللہ کہے گا پھر بھی میری راہ میں ڈٹا ہوا ہے. خدا کی قسم اللہ ایسا قدردان ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے من قاتل فواق ناقۃ وجبت لہ الجنہ. جو عرب میں کیا ہوتا تھا, اونٹنی کا دودھ جب نکالتے تھے نا تو چند سیکنڈ کے لیے اس کو چھوڑتے تھے تاکہ دوبارہ تھنوں میں دودھ آئے, پھر دوبارہ نکالتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اتنے سے ٹائم کے لیے اللہ کی راہ میں جس نے جہاد کیا, اللہ نے جنت اس کے لیے واجب کر دی, کیونکہ اتنے سے ٹائم میں ہاتھ ٹوٹنے کا خطرہ بھی تھا, سر پھٹنے کا خطرہ بھی تھا, نابینا ہونے کا خطرہ بھی تھا, گرفتار ہونے کا خطرہ بھی تھا, شہید ہونے کا خطرہ بھی تھا. چند سیکنڈ کے لیے اس نے میری خاطر یہ خطرہ مول لیا. تو بھائی یہ اللہ پھر اس قربانی کی تھوڑی قدر نہیں کرتا بلکہ بہت زیادہ قدر کرتا ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ کی حدیث, الا انبئکم بلیلۃ افضل من لیلۃ القدر, کیا میں تمہیں وہ رات نہ بتاؤں افضل من لیلۃ القدر, جو لیلۃ القدر سے بھی افضل. پوچھا گیا ضرور بتائیے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا نبی سے میں نے سنا ہے, حارس حرس فی سبیل اللہ لعلہ الا یرجع الی اہلی, جو اللہ کے راستے میں فرنٹ لائن پہ پہرا دے رہا ہے, جہاد میں فرنٹ لائن پہ پہرا دے رہا ہے رات کو,
اور اسے یہ خطرہ ہے کہ پتہ نہیں اس رات کے بعد میں گھر واپس جا سکوں گا یا نہیں جا سکوں گا. اس رات بغیر عبادت کا پہرا وہ لیلۃ القدر کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی ایک آدمی لیلۃ القدر کی رات کو مسجد میں عبادت کر رہا ہے, دوسرا فرنٹ لائن پہ صرف کیا دے رہا ہے, حفاظت کر رہا ہے, بارڈر کی جہاد کر رہا ہے, مسلمانوں کی حفاظت میں لگا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک رات جو بغیر عبادت کی, حدیث کا یہی مفہوم ہے. وجہ کیا ہے بھائی, جو عبادت کر رہا ہے نا وہ اپنی جان ہتھیلی پہ, اس کو پتا ہے میں صبح گھر میں جاؤں گا تو دودھ جلیبی سحری میں پکی ہوئی ہوگی, بیوی بچے گھر میں موجود ہیں, اور یہ کیا ہے اس کا تو کوئی پتہ نہیں, میری لاش جائے گی یا میں جاؤں گا. تو اللہ اس کو تھوڑی, اس کی نیکی کی ناقدری تھوڑی کرے گا, اللہ تو بہت قدردان ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے شہداء کے لیے اللہ نے الگ جنتیں رکھی ہیں, الگ جنتیں. تو چند سیکنڈ لڑتا ہے نا, چند سیکنڈ, تبھی نبی نے کیا فرمایا, شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے, اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف کرتا ہے. تو سب سے پسندیدہ کیا ہے بھائی, اس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی نا. کون آج کل قربانی دیتا ہے یار, سب باتیں کرنے پر گورنمنٹ, وہی میں بات کرتا ہوں, باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی, باتیں سب کر رہے ہیں, پھینک رہے ہیں لمبی لمبی. قربانی جو دینے کا جذبہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. تو جو لڑے گا نا اللہ کی راہ میں تو وہ ہلکا نہیں ہے, پھر وہ تو بہت بڑا مقام ہے اس کا اللہ کی نظر میں. تو اس بوڑھے نے کیا کہا, حالانکہ بڑی ٹینشن کا کام ہے یہ لڑنا, آسان کام, لوگ یہاں بیٹھ کے جہاد کی باتیں تو کرتے ہیں, لیکن جب جہاد کا میدان گرم ہوتا ہے نا تو جو حالات ہوتے ہیں وہ کبھی چھاؤں میں آئیں تو ہم آپ کو بتائیں گے, چھاؤں میں آئیں, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے کیا ضروری ہے, چھاؤں میں آنا ضروری ہے. تو اس بوڑھے نے کہا کہ مزہ صرف دو چیزوں میں ہے, نمبر ایک خدا کی راہ میں, یہاں نہ کہیں بم لا کے رکھنا شروع کر دیں بھائی. کوئی بعض دفعہ جہاد کا لفظ غلط استعمال بھی ہو رہا ہوتا ہے, یہ بہت مارکیٹ میں چل رہا ہوتا ہے. اب جیسے ہی کہیں ڈیزاسٹر آتا ہے چندے شروع ہو جاتے ہیں. زلزلہ آیا تھا نا, بہت سے لوگوں نے زلزلے کے نام پہ چندے لینا شروع کر دیے, وہ اپنے پیٹ بھرنا شروع کر دیا انہوں نے. آپ پہلے دیکھو تو صحیح, یہ چندہ تو دیا جائے گا, زلزلہ زدگان کو بھی دیا جائے گا, لیکن یہ بندہ ریلائبل ہے بھی کہ نہیں ہے. تو ایسے ہی جہاد میں بھی یہ دیکھا جائے گا, ایسا نہ کوئی بھی آپ کے جذبات کو استعمال کر کے غلط استعمال کروا لے. تو اس بوڑھے نے کیا کہا, یہ میں اپنے بیان میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, لیکن اس بوڑھے نے جس جذبے سے کہا نا یہ, اس کی لذت اب تک میں اپنے کانوں میں محسوس کرتا ہوں, بڑا مزہ آتا ہے. بعض بیان مختصر ہوتے ہیں لیکن ایسے مؤثر ہوتے ہیں, ایسے درد سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں. تو ایک اس نے یہ کہا کہ اللہ کی راہ میں جب انسان لڑ رہا ہوتا ہے نا اور خطرہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ لذت کہیں بھی محسوس بولو نہیں ہوتی. دوسرا اس نے کہا جب بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہو اور انسان دسترخوان پہ افطاری کے لیے بیٹھا ہو, ڈائٹنگ کرنے والے ڈاکٹروں کے مشورے پہ بہت ملیں گے آپ کو, کیا خیال ہے بھائی, بہت ملیں گے آپ کو. اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے مارکیٹ میں کم ہیں, صرف اللہ کی رضا کے لیے صبح سے لے کے رات تک مغرب تک پیاسا رہا. پھر جب دسترخوان پہ بیٹھتا ہے نا تو دو لذتیں ملتی ہیں, جسمانی لذت بھی جو کھانے کی لذت ہے. کتنا مزہ آتا ہے جب بھوک اور پیاس لگ رہی ہو, تو غیر مسلم کو نہیں پتا کتنا مزہ آتا ہے, کیونکہ وہ اتنے لمبے ٹائم کے لیے نہ بھوک برداشت کرتا ہے اور نہ پیاس. فاسٹنگ کرتے ہیں اس میں بھی بیچ بیچ میں کچھ نوالے لیتے رہتے ہیں یہ لوگ, یہ جو غیر مسلم لوگ کرتے ہیں نا فاسٹنگ, اس میں پانی بھی حلال ہوتا ہے ان کے لیے, کافی بھی حلال ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور ایک آدھ پکوڑا کھانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا. مسلمان کی جو فاسٹنگ ہے, خاص طور پہ گرمیوں کی فاسٹنگ, وہ بڑی دیکھنے میں بڑی ڈینجرس ہے. جیسے میں نے بتایا نا 9 ذی الحجہ کو سارے الٹے پڑے ہوئے ہیں, سارے پڑے ہوئے, تو افطاری میں مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. اس میں دو لذتیں ملتی ہیں روزے دار کو, ایک لذت افطاری کی لذت اور ایک روحانی لذت کہ اب یہ اللہ کے حکم پہ ہم کھا رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں اب تمہارے لیے کیا ہو گیا, کھانا اور پینا حلال. تو وہ لذت بتائی نہیں جا سکتی, محسوس کی جا سکتی ہے. جن کے دلوں میں تھوڑی سی بھی اللہ کی محبت کی رمق ہے نا,
اس کو وہ لذت محسوس ہوتی ہے. اگر محبت نہیں ہے تو وہ محسوس, بولو, بچوں کو عشق ہو جاتا ہے نا لڑکی سے, پاگل ہوئے ہوئے ہیں, ابا کہہ رہے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. بھائی اس کو عشق ہوا ہے, آپ کو تھوڑی ہوا ہے, اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. کیا خیال ہے؟ اگر آپ کو ہوتا تو آپ کے ابا بھی یہی کہتے کہ تیرا دماغ کیا ہو گیا ہے, خراب ہو گیا ہے. تو جس کا ہوا ہوتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے کہ سیٹنگ پہ آیا ہے, خراب ہو گیا ہے. تو جس کو محبت ہوتی ہے اس کو جذبات کا پتا ہوتا ہے, جس کو نہیں ہوتی بھائی اس کو سمجھاتے رہو, اس کی کھوپڑی میں بات نہیں آئے گی. اس لیے صوفیہ کرام اس کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی محبت پیدا کر لو تو بہت ساری لمبی چوڑی تقریروں سے بچ جاؤ گے, آٹومیٹیکلی بہت سی باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. تو جابر بن عبداللہ تو بہت تقوی کے اعلیٰ مقام پہ پہنچے ہوئے تھے نا, کہ ان کو تو رونا اس پر آ رہا تھا, روزہ نہیں رکھنے کا موقع ملے گا ہمیں. تو اس لیے وہ جب اس نے کہا نا کہ دو چیزوں میں مزہ ہے, کہ اللہ کی راہ میں لڑنے کا اور دوسرا روزہ رکھنا. جب افطاری پہ بیٹھتا ہے انسان, سارا دن تو ٹینشن میں گزرتا ہے, جب افطاری پہ بیٹھتا ہے کیسا ایک الگ سے انسان کو سکون ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پیاری دعا پڑھا کرتے تھے جب افطار کر لیتے. آپ فرماتے ذہب الظما, پیاس چلی گئی, وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں, وثبت الاجر انشاء اللہ, اور اللہ نے چاہا تو اجر ہمارے اعمال میں لکھ دیا گیا. مزے ہی مزے ہیں, کھانا پینا بھی مل گیا اور روزے کا پورا اجر بھی اللہ نے ہمارے اعمال میں لکھ دیا. تو روزہ رکھنے کی عادت ڈالو. یہ پوری تقریر میں اس لیے کر رہا ہوں, کیا کرو, روزہ رکھنے کی عادت ڈالو.